السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے تقریباً 60 سال پرانی بات ہے۔ ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی تھی جس کو صابرہ بی بی کہتے تھے۔ صابرہ بی بی کا ایک ہی بیٹا تھا جو جوان ہو چکا تھا، جس کا نام عبداللہ تھا۔ آج اس کے نکاح کی تقریب تھی۔ مولانا صاحب نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے تھے۔ مولانا صاحب نے عبداللہ سے کہا کہ اپنے والد کا نام بتاؤ تاکہ تمہارا نکاح پڑھایا جا سکے۔ عبداللہ نے کہا میں اپنی ماں سے پوچھ کر آتا ہوں۔ جیسے ہی عبداللہ اپنی والدہ کے پاس گیا اور اس سے اپنے والد کا نام پوچھا تو صابرہ مائی کی آنکھیں برس پڑیں اور صابرہ زاروں قطار رونے لگ گئی۔ وہاں موجود ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ ساتھ والی عورتوں نے تسلی دی اور رونے کی وجہ پوچھی تو کلیجہ چیر دینے والا یہ انکشاف ہوا کہ یہ تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے کہ میں صابرہ باجی کے ہاں قرآن پڑھنے جایا کرتی تھی۔ ہمارے علاقے میں لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کا زیادہ رواج نہیں تھا۔ میں ایک چھوٹے طبقے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن صابرہ باجی کے گھر میری والدہ کا آنا جانا کافی تھا۔ صابرہ بی بی گھر پر بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی تو میری والدہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی بیٹی بھی قرآن کی تعلیم حاصل کرے۔ انہوں نے مجھے صابرہ بی بی کے ہاں بھیجنا شروع کر دیا۔ اس وقت میری عمر 15 برس تھی۔ میں بہت خوشی خوشی صابرہ بی بی کے ہاں پڑھنے جایا کرتی تھی اور دل لگا کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتی۔ صابرہ بی بی کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ عبداللہ سے بے حد محبت کرتی تھیں اور ان کی زبان پر ہر وقت اسی کا ذکر رہتا۔ صابرہ بی بی عبداللہ کو بہت عزت اور احترام سے رکھا کرتی تھی۔ عبداللہ بھی ہمارے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ 2 سال بعد میرے والدین نے میری شادی کر دی اور میں پاس ہی کے گاؤں میں بیاہ کرا گئی۔ اس کے بعد مجھے زیادہ موقع نہیں ملا کہ میں صابرہ بی بی سے مل سکوں، لیکن میں نے سنا کہ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اچھی تعلیم دلوائی۔ آج عبداللہ کی شادی کا دن ہے اور پورا محلہ خوشیوں سے بھرپور ہے۔ عبداللہ ایک نیک سیرت لڑکا تھا جو ہر ایک کی مدد کرتا تھا۔ یہ صابرہ بی بی کی بہترین تربیت کا نتیجہ تھا جو اس کے کردار میں نمایاں نظر آتا تھا۔ وہ ہمیشہ سب کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا اور کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ آج پورا محلہ اس کی خوشی میں شریک ہے۔ صابرہ بی بی زیادہ امیر تو نہ تھی، لیکن وہ دوسروں کے گھروں میں کام کر کے عبداللہ کے اخراجات پورے کرتی رہیں۔ آج عبداللہ کی شادی کے لیے بھی سب نے مل کر پیسے جمع کیے اور لڑکی تلاش کرنے میں بھی مدد کی۔ صابرہ بی بی کی خوشی کا آج کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سب لوگ صابرہ باجی کو نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے اور عبداللہ کو بھی۔ اتنے میں مولانا صاحب تشریف لائے اور انہوں نے نکاح کے قوائف پورے کرنے کے لیے عبداللہ کو بلایا۔ مولانا صاحب نے کہا اپنی والدہ کا نام بتاؤ۔ عبداللہ نے فوراً جواب دیا صابرہ میری والدہ کا نام ہے۔ پھر مولوی صاحب نے پوچھا تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ یہ سوال سنتے ہی عبداللہ لاجواب ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کیونکہ آج تک اس نے اپنے باپ کا نام کبھی نہیں سنا تھا۔ مولوی صاحب نے زور دے کر دوبارہ پوچھا آخر تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ سر جھکائے کھڑا رہا اور صابرہ باجی بھی خاموش رہیں۔ عبداللہ اپنی والدہ کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا امی آپ بتاتی کیوں نہیں ہیں کہ میرے والد کا نام کیا ہے؟ صابرہ باجی نے نم آنکھوں سے کہا بیٹا میں تمہارے والد کا نام نہیں جانتی۔ یہ سننا تھا کہ لوگوں نے سرگوشیاں شروع کر دی۔ کچھ لوگ زور زور سے صابرہ باجی کے کردار پر باتیں کرنے لگے۔ ویسے تو بڑی حاجن بنتی ہیں لیکن یہ تو گناہ کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ کسی نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ سب لوگ عبداللہ کو بھی تانے دینے لگے اور صابرہ باجی کو برا بھلا کہنے لگے۔ صابرہ باجی زاروں کی طرح رونے لگیں۔ لوگوں کی باتیں بڑھتی گئیں اور جب باتوں کی انتہا ہو گئی تو صابرہ باجی نے تنگ آ کر کہا بس اب بہت ہو گیا۔ اگر میرے کردار پر بات کی جا رہی ہے تو سن لیں
عبداللہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ صابرہ باجی نے زاروں کے تار روتے ہوئے کہا، کچھ تو خدا کا خوف کر لیا کرو، کسی کے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے اس کی کہانی سن لیا کرو۔ تم سب کو تو بس باتیں بنانے کا موقع چاہیے۔ کیا کبھی تم لوگوں نے مجھے گناہ کرتے دیکھا؟ کیا کبھی کوئی ایسی حرکت دیکھی جس سے یہ ثابت ہو کہ میں بد کردار ہوں؟ ان کی آواز میں اتنا درد اور سچائی تھی کہ مجمع پر ایک لمحے کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ صابرہ باجی کی آنکھوں سے بہتے آنسو، کانپتی آواز سب کے دلوں کو چیر رہی تھی۔ محلے کی کچھ عورتیں ان کے قریب آئیں، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگیں، بہن تم کیوں اس قدر زاروں کے تار رو رہی ہو؟ اگر کوئی سچائی ہے تو ہمیں بتا دو، ہم تمہاری بات سمجھیں گے۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ اب بھی طنزیہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ سب بہانے ہیں، کچھ نہ کچھ گناہ تو ہوا ہے تبھی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ صابرہ باجی نے اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، یہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے، جب ملک تقسیم ہوا تھا۔ تم لوگ کیا جانو کہ تب کیا قیامت گزری تھی، نہ جانے کتنے خاندان تباہ ہو گئے تھے، کتنے لاڈلے اپنی ماؤں سے جدا ہو گئے اور کتنی مائیں اپنے بچوں کو کھو بیٹھیں۔ میں بھی انہی میں سے ایک تھی۔ مجمع میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ لوگ دم سادے ان کی بات سننے لگے۔ صابرہ باجی نے اپنی بات جاری رکھی، میری عمر اس وقت بہت کم تھی۔ میرے والدین اس تقسیم کے ہنگاموں میں شہید ہو گئے اور میں اکیلی رہ گئی۔ میری زندگی میں وہ وقت آیا جب میں نہ کسی کی بیٹی رہی نہ بہن۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی جسے زندگی کے دھارے میں بہنا پڑا۔ صابرہ بی بی نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ اپنی کہانی کو جاری رکھا۔ اس وقت ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان ایسی جنگ چھڑ گئی تھی کہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن اور کسی کی ماں محفوظ نہیں تھی۔ ہر جگہ عزتیں پامال ہو رہی تھیں، ہر طرف ظلم کا راج تھا۔ میری عمر اس وقت 18 برس تھی اور میری شادی طے ہو چکی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ملک تقسیم ہو گیا اور سکھوں کے حملے ہماری بستی پر ہونے لگے۔ وہ آتے، قتل و غارت کرتے اور جو کچھ بھی سامنے آتا لوٹ لے جاتے۔ ہمارا گھر بستی کی آخری نکڑ پر تھا۔ انہوں نے محلے کے آغاز میں تمام گھروں کو لوٹ لیا۔ وہاں پر لوگوں کی بس لاشیں ہی نظر آتی تھیں۔ ہر طرف نہ تو کوئی بچہ تھا اور نہ ہی کوئی بزرگ۔ ہر شخص ظلم کی چکی میں پس رہا تھا۔ وہ لوگ آتے، قتل و غارت کرتے اور خوبصورت لڑکیوں کو اٹھا کر لے جایا کرتے تھے، ان کی عزتوں کو تار تار کر دیتے تھے۔ نہ جانے وہ کیسا منحوس دن تھا جس دن وہ سکھ میرے گھر تک پہنچا اور میری دنیا لوٹ کر ہی چلے گئے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک شور اور چیخو پکار کی آوازیں سنائی دیں۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ سکھ ہمارے گھر پر حملہ کر چکے تھے۔ وہ میرے والدین کو تلواروں اور چھریوں سے قتل کر رہے تھے۔ میرا دل پھٹنے لگا۔ میں چیختی ہوئی ان کے پاس پہنچی، لیکن میری والدہ جو اپنی آخری سانسیں لے رہی تھیں، انہوں نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور التجا کی، بیٹی یہاں سے بھاگ جا، خود کو بچا لے۔ میرے دل پر بہت بڑا بوجھ تھا۔ میں اپنے والدین کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے بھی ان کے ساتھ ہی قتل کر دیں، کیونکہ میں اپنے والدین کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ والدین جنہوں نے مجھے پیدا کیا، میری پرورش کی۔ بس میں زاروں قطار روتی ہوئی کبھی اپنی چھوٹی بہن کے پاس جاتی اور کبھی اپنی والدہ کے پاس، جو کہ کمرے کے دروازے کے پاس ہی تھے۔ سکھ ہمارے گھر کی توڑ پھوڑ کر رہے تھے۔ میری والدہ نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھے اپنی قسم دے کر، میرا دل بالکل بھی نہیں تھا کہ میں ان کو چھوڑ کر جاؤں، لیکن والدہ کی قسم نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے وہاں سے بھاگی۔ قریب ہی میرے ماموں کا گھر تھا۔ میں وہاں پہنچی
تو منظر اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ پورا گھر تباہ ہو چکا تھا اور وہاں بھی کوئی زندہ نہ بچا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ میرے دل میں بے پناہ خوف تھا اور میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ آخر کار گاؤں کے باہر کماد کی فصل میں چھپنے کا فیصلہ کیا۔ میں بھاگتے ہوئے اس فصل کے اندر چلی گئی، دل پر ایک بہت بڑا بوجھ لیے کہ میں نے اپنے والدین اور اپنے پیاروں کو کھو دیا تھا۔ جب میں اس فصل کے اندر پہنچی تو مجھے محسوس ہوا کہ وہاں کوئی اور بھی ہے۔ پہلے مجھے ڈر لگا، لیکن جب غور کیا تو دیکھا وہ ایک معصوم بچہ تھا۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر میرا دل کانپ گیا۔ میں نے سوچا اگر سکھ یہاں آ گئے تو وہ اس بچے کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے بہت ہمت جمع کی اور اس بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ نہایت معصوم تھا اور بھوک سے نڈھال لگ رہا تھا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میرے والدین کی قربانی شاید مجھے کسی اور کی زندگی بچانے کے لیے طاقت دے رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے اس بچے کو بچانے کی ہمت دے۔ میں نے اس بچے کو اپنے آنچل میں چھپا لیا تھا، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد مجھے بہت زیادہ شور کی آواز سنائی دی۔ سکھ اس فصل میں، کیونکہ ان کو کسی نے مخبری کی تھی کہ اس فصل میں بہت ساری لڑکیاں اور لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تلواریں ڈنڈے لیے اس فصل میں داخل ہو گئے۔ اب مجھے اپنے ساتھ اس ننھی سی جان کو بھی بچانا تھا جو شاید اللہ نے مجھے ایک سہارے کے طور پر دی تھی۔ میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے رات ہو گئی اور میرے پاؤں بھی بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ میں اس بچے کو سینے سے لگائے بھاگتی رہی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ میرے پیارے قتل ہو چکے تھے۔ میں بھاگتی ہوئی ایک فصل سے دوسری فصل میں چھپتی رہی، لیکن وہ لوگ پیچھے ہی تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میرا ہی پیچھا کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ تو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے۔ انہیں صرف مسلمانوں کو ختم کرنا تھا۔ حالانکہ اتنا عرصہ ہم لوگ ساتھ رہے اور جب تقسیم کا وقت آیا تو اس قدر ظلم اور بربریت جس کا اندازہ شاید ہی کوئی لگا سکے۔ میں بھاگتی رہی اور وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی تھے۔ میں تنہا زخمی پیر لیے اپنے گاؤں سے بہت دور نکل چکی تھی اور اچانک مجھے ایک کھنڈر نظر آیا۔ میں وہاں جا کر چھپ گئی۔ جب میں وہاں پر گئی تو مجھے خود کے لیے محفوظ مقام لگا۔ جب میں نے اس بچے کو دیکھا تو وہ بالکل نڈھال ہو چکا تھا۔ میں آس پاس دیکھنے لگی کہ شاید مجھے کچھ مل جائے جو میں اس بچے کے منہ میں ڈالوں اور یہ ہوش میں آ جائے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس بچے کو ایک طرف لٹا دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ میری مدد فرما۔ اگر تو نے اس کو میرا سہارا بنا کر بھیجا ہے تو تو ہی اس کو زندگی دے گا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے التجائیں کرتی رہی کہ دعا مانگتے مانگتے میری نظر ایک چھوٹے سے سوراخ پر پڑی۔ جب میں نے اس سوراخ میں سے اینٹ کو ہٹایا تو نیچے سے پانی بہہ رہا تھا۔ میرے اللہ کی قدرت تھی کہ وہاں پر پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن میرے اللہ نے میری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ بے شک وہی سننے والا ہے، ورنہ انسان تو دوسرے انسان کو کاٹ کھانے کے لیے ہیں۔ بس میں نے وہاں سے پانی کے چند قطرے لیے، اپنی ہتھیلی میں لے کر اس بچے کے منہ میں ڈالے اور وہ ہوش میں آ گیا۔ وہاں پر بہت رات ہو چکی تھی۔ میں بہت زیادہ تھک بھی چکی تھی اور بھوک سے بھی بے حال تھی۔ جیسے تیسے میں نے رات گزاری۔ ساری رات میں ایک لمحہ بھی نہیں سوئی تھی، کیونکہ میرے پاس وہ بچہ امانت تھی اور میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ صبح فجر کی اذانیں ہونے لگیں اور میں نے اس بچے کو اٹھایا اور وہاں سے بھاگنے لگی کہ راستے میں مجھے ایک قافلہ نظر آیا۔ میں جلدی سے اس قافلے میں شامل ہو گئی اور اس قافلے کے لوگوں نے مجھ سے کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ میں نے اس بچے کو اپنی چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ میں نے قافلے میں چلتے چلتے ایک عورت سے پوچھا کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے۔
تو اس نے مجھے ایک روٹی اور ساتھ میں ایک پیاز دے دیا۔ میں نے اس کو کھانا شروع کر دیا تاکہ مجھ میں چلنے کی کوئی ہمت آئے۔ وہ قافلہ حفاظتی مقامات پر پہنچانے کے لیے جا رہا تھا۔ وہاں پر کیمپ لگائے گئے تھے۔ میں نے چلتے ہی روٹی کو ختم کیا اور اس بچے کو سنبھالتے ہوئے میں حفاظتی کیمپوں تک پہنچ گئی اور وہاں 3 دن انہوں نے ہمیں رکھا۔ لگاتار حملے ہوئے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم بچ گئے۔ پھر جس ٹرین پر ہمیں سوار کیا گیا وہاں پر بھی حملہ کر دیا گیا اور اس حملے میں ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں۔ میں اس ٹرین میں موجود تھی جو اس وقت امرتسر سے لاہور جانی تھی، جس میں ہزاروں مسلمان سوار تھے جو انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے۔ جب امرتسر سے لاہور جانے والی ایک ٹرین روانہ ہوئی، اس ٹرین میں زیادہ تر وہ مسلمان تھے جو اپنے گھروں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر پاکستان جا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور دلوں میں امید تھی کہ وہ وہاں سکون سے رہ سکیں گے۔ ٹرین کے ڈبے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے بیٹھے تھے۔ کچھ بوڑھے دعائیں پڑھ رہے تھے، کچھ بچے اپنی ماؤں کے سینے سے لگ کر سو رہے تھے اور کچھ نوجوان اپنے گھر کی یادوں میں گم تھے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں بھی اس بچے کو سینے سے لگائے ایک ڈبے میں سوار ہو گئی اور وہاں پر ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے اوپر کالی چادر اوڑھ لی کیونکہ میرے پاس سامان ہی پڑا ہوا تھا جہاں پر میں اس بچے کو لیے بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ٹرین چلنا شروع ہوئی۔ جب ٹرین ایک ویرانے میں پہنچی تو اچانک چیخوں اور شور نے رات کی خاموشی کو توڑ دیا۔ سکھ اور ہندو بلوائیوں نے ٹرین کو گھیر لیا۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں، برچھیاں اور بندوقیں تھیں۔ ان کی آنکھوں میں نفرت اور دلوں میں مسلمانوں کا خون بہانے کی پیاس تھی۔ بلوائیوں نے پہلے ڈرائیور کو قتل کیا اور پھر ایک ایک کر کے ڈبوں کے دروازے توڑنے لگے۔ عورتیں چیخ رہی تھیں، بچے زارو قطار رو رہے تھے اور مرد بے بسی سے اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بلوائیوں نے سب کو اندھا دھند قتل کرنا شروع کر دیا۔ خون بہہ رہا تھا، چیخیں بلند ہو رہی تھیں، لیکن کوئی مدد کو نہ آیا۔ تب بھی میں موجود تھی۔ وہاں ایک ماں اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو اپنی چادر میں چھپا لیا اور خود بلوائیوں کے سامنے آ گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر ان سے رحم کی بھیک مانگی، لیکن ظالموں نے اس کی ایک نہ سنی۔ انہوں نے ماں کو بیٹیوں کے سامنے قتل کر دیا اور پھر بچیوں کو بھی نہ چھوڑا۔ ننھی جانوں کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا، لیکن میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ میری جانے انجانے میں چیخ نکل گئی تو وہ لوگ میری طرف آ پڑے، لیکن میں سیٹ کے نیچے ہوتی ہوئی سامان کے پیچھے چھپ گئی اور وہ مجھے ڈھونڈ نہ سکے، اور سب لوگ قتل و غارت کرنے کے بعد ٹرین سے نیچے اتر گئے۔ صبح کے وقت جب یہ ٹرین لاہور پہنچی تو یہ ایک خونی ٹرین میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ڈبوں میں زندہ انسانوں کی جگہ لاشیں تھیں، ہر طرف خون پھیلا ہوا تھا اور صرف چند لوگ زندہ بچے تھے جو اپنی زندگی کو کسی نعمت سے کم نہیں سمجھ رہے تھے۔ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر لوگوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے ٹرین کی کانٹ چھانٹ شروع کی اور جو لوگ زندہ بچ گئے انہیں حفاظتی کیمپوں تک لے آئے۔ اس کے بعد ہزاروں لوگوں میں سے چند 100 ہی بچے تھے جنہیں حفاظتی کیمپوں تک پہنچایا گیا۔ میں 3 دن وہاں پر رہی۔ اس تمام واقعے کے دوران مجھے اس بچے کے والدین میں سے کوئی بھی نہیں ملا، شاید وہ بھی کسی درندے کے ہاتھوں کچلے جا چکے تھے۔ میں نے اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیا اور اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس ذات سے تعلق رکھتا ہے، وہ سکھ ہے، مسلمان ہے یا ہندو ہے۔ میں اس بات سے بالکل ناواقف تھی۔ میں نے اسے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک سہارا سمجھ کر اپنا بیٹا بنا لیا، جو کہ آپ سب کے سامنے آج کھڑا ہے۔ میں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا اور اس کی پرورش کرنے میں مصروف ہو گئی
اور میں نے اسی کی خاطر آج تک شادی نہیں کی۔ وہاں پر موجود تمام لوگ رو رہے تھے۔ میں اور میری والدہ آگے بڑھی اور صابرہ باجی کو حوصلہ دینے لگی۔ میں نے کہا، آپ جیسی بہادر عورت ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ آپ نے جو کیا اس کے لیے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میں نے صابرہ باجی سے معافی مانگتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیجیے، میں تو آپ سے قرآن کی تعلیم حاصل کرتی رہی ہوں، آپ تو میری استاد ہیں۔ نہ جانے میں بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر کیسے آپ پر باتیں کرنے لگی۔ مجھے معاف کر دیجیے۔ میری آنکھوں میں آنسو بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ صابرہ باجی نے میری آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہا، کوئی بات نہیں، یہ انسان کی فطرت ہے، وہ کچھ جانے بنا ہی نہ جانے کیا کیا کہہ دیتا ہے، اس لیے مجھے تم میں سے کسی سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اپنے رب سے گلہ ہے۔ اس نے مجھے صبر، استقامت اور اتنا پیار کرنے والا بیٹا عطا کیا جو مجھے اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ محلے کی کچھ اور خواتین بھی آگے آئیں اور صابرہ باجی کو دلاسا دینے لگیں۔ جو لوگ ابھی تک ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے وہ اب ان کی قربانی کو سراہنے لگے تھے۔ مولوی صاحب نے بھی صابرہ باجی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم یتیم نہیں ہو بیٹی، میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارے والد کی جگہ ہوں اور میں ہی تمہارے بیٹے کا نکاح پڑھاؤں گا۔ تم بالکل فکر نہ کرو اور تم ہمیں معاف کر دو۔ ہم نے تمہارے کردار پر شک کیا، تم پر تہمت لگائے، لیکن میرا اللہ بے شک انسانوں کو خوب جاننے والا ہے اور وہ وہی ہے جو سب کو سہارا دیتا ہے۔ ہم جیسے انسان تو نہ جانے کیا کیا سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مولوی صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا اور واپس جا کر اپنے نشست پر بیٹھ گئے۔ شمائلہ جو پہلے عبداللہ سے شادی کرنے سے انکار کر چکی تھی اب دوبارہ راضی ہو گئی تھی۔ وہ بھی زاروں قطار رو رہی تھی کیونکہ اسے اپنی بڑی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جو چہرے اداس تھے وہ خوشی سے کھلکھلا اٹھے۔ عبداللہ نے سب کے سامنے کہا، میری والدہ نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے وہ شاید ہی کوئی سگی ماں بھی اپنے بیٹے کے لیے کرے۔ میں پہلے ہی ان سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن آج میری محبت میں مزید شدت آ گئی ہے۔ امی، میں اپنی ساری زندگی آپ کی خدمت میں بسر کر دوں گا کیونکہ آپ کی قربانی بے مثال ہے، اور اب میں اپنے ملک سے بھی محبت کروں گا جو اتنی عظیم قربانیوں سے حاصل ہوا ہے۔ یہ سن کر سب کے دلوں میں خوشی اور سکون پیدا ہو گیا۔ نکاح کے بعد سب لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ صابرہ باجی کے گھر میں خوشیوں کی کلکاریاں گونجنے لگیں۔ 1 سال بعد عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ جب کبھی میں ان قربانیوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ نہ جانے ان لوگوں نے کس قدر مشکلات اور آزمائشوں سے گزر کر یہ ملک حاصل کیا تھا، اور آج جب ہم اس ملک میں رہتے ہیں ہمیں ان قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ آزاد مملکت ان بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ یہ سب سوچ کر میں ہمیشہ شکر گزار ہوتی ہوں کہ ہمیں یہ آزاد ملک ملا، لیکن ساتھ ہی دل میں ایک افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم اس آزادی کی قیمت کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پائے۔ وہ لوگ جو قربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کرانے میں شامل تھے، ان کی قربانیوں کی اصل حقیقت ہمیں صرف کہانیاں اور تاریخ کے صفحات میں ہی نظر آتی ہے۔ صابرہ باجی کی قربانی نہ صرف ایک ماں کی قربانی تھی بلکہ ایک پورے عہد کی عکاسی کرتی تھی۔ ایک ایسے وقت میں جب پورا ملک خون میں ڈوبا ہوا تھا، لوگوں نے اپنی جانیں دی تھیں تاکہ ہم آزاد ہو کر ایک نئی زندگی گزار سکیں۔ ان قربانیوں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی میں عبداللہ کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے اگر میں عبداللہ کی جگہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا میں بھی اس وقت مر جاتی؟ صابرہ باجی نے اپنے والدین کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھویا، اپنے بہن بھائیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھویا۔ ان کا ہونے والا شوہر بھی ان کے سامنے قتل ہوا تھا۔ اس وقت کتنی خون کی ندیاں بہی ہوں گی، لیکن آج جو میرے ملک کا حال ہے، ہم نے آج ان قربانیوں کو پس پشت ڈال دیا ہے۔
میرا سوال ہے ہر انسان سے جو اس ملک کو تباہ و برباد کرنے میں مشغول ہے کہ آخر کیوں ہم ان قربانیوں کو بھلا بیٹھے ہیں؟ کیا وہ ہمارے بزرگ نہیں تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ہمیں آزاد مملکت عطا کی؟ کیا قائد اعظم نے اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر ہمیں اس ملک سے نہیں نوازا؟ ہمیں اسے رب کریم کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن افسوس کہ ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ ہم آج ہر وہ نافرمانی کر رہے ہیں جو ہمیں ناکامی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ملک کی تباہی ایک طویل اور پیچیدہ عمل ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہر کوئی اپنے مفاد کی تلاش میں ہے، کوئی بھی اس ملک کے بارے میں نہیں سوچ رہا۔ اصل میں تباہی کیا ہے؟ یہ تباہی صرف جنگوں اور تشدد تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس کے معاشی، سیاسی اور سماجی ڈھانچے میں دراڑوں کا نتیجہ بھی ہوتی ہے۔ جب ایک قوم اپنے بنیادی اصولوں اور اقدار سے منحرف ہو جاتی ہے، جب اخلاق کی حدود اور عدلیہ کا نظام کمزور ہو جاتا ہے، تو وہ قوم آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر کھڑی رہنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ملک کی تباہی میں سب سے پہلا کردار کرپشن کا ہے۔ جب حکام اپنے ذاتی مفادات کو عوامی فلاح و بہبود پر ترجیح دیتے ہیں تو ترقی کی راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم نے فوری طور پر درست سمت میں قدم نہیں اٹھایا تو یہ تباہی مزید گہری ہو سکتی ہے۔ ناظرین،